اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عامر جلیل، آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی ایک اور ایپیسوڈ۔ آج ہے ایپیسوڈ نمبر 50ویں ایپیسوڈ ہے، اور تمام تر دوستوں کو جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ان تمام تر لوگوں کو ہماری طرف سے نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نیا سال ہم تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہو، اور ہم تمام لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے خدمت کر سکیں، اور اپنی جو زندگی ہے اس کو بھی بہتر کر سکیں، اور یہ اچھی خبروں کا باعث بنے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے دوست، ہمارے انالسٹ ہیں سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام عمر، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج ہم بات کرنا چاہیں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے۔ ظاہر ہے ہم ٹاپک سارے ہمارے امپورٹنٹ ہی ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی جانب اشارہ کر سکیں، ایسی چیزوں کو ڈسکس کر سکیں جو کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں ہوتی۔ اور جب بات چلی ہے مین اسٹریم میڈیا کی، تو مین اسٹریم میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، معاشرے کے اوپر بہت امپیکٹ ہوتا ہے، نیریٹو بلڈنگ کے اندر، اور لوگوں کی جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے مین اسٹریم میڈیا کا۔ لیکن ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جو ریسرچ سینٹرز ہیں، اکیڈمک انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کا کچھ ڈسکنیکشن سا دکھتا ہے ہمیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر۔ مین اسٹریم میڈیا سے ایسا لگتا ہے کہ ان سے مطابقت نہیں رکھتا مین اسٹریم میڈیا، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک کریکٹر بلڈنگ، ایک شعور کو اجاگر کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کلیدی کردار ہوتا ہے۔ قومیں بنتی جو ہے وہ تعلیم کے اوپر، لیکن ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس چیز کی ریفلیکشن اس طرح سے دکھتی نہیں ہے۔ تو آج سلمان بھائی سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں اور جو ہمارے اکیڈمک انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اور یہ ایویڈنٹ ہے، بہت زیادہ صاف ایویڈنٹ ہے، ہم اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، آپ کے کیا انالیسس ہے اس کے اوپر؟ جی سلمان بھائی۔ جی عمر، جیسا کہ آپ نے کہا، اور آج ہمارا ٹاپک بھی ہے یہ کہ جو ہمارے جو اکیڈمک انسٹیٹیوٹس ہیں اور ریسرچ سینٹرز ہیں، ان کا کوئی ڈائریکٹلی ریلیشن شپ نہیں ہے ماس میڈیا سے، جسے ہم بولتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا سے۔ تو مین اسٹریم میڈیا بیسیکلی کرتا کیا ہے؟ اب آپ ذرا دیکھ لیں، آج ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے کہ مین اسٹریم میڈیا ہمارا کر کیا رہا ہے پاکستان میں۔ دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا کیا کرتا ہے، کوئی سائنٹیفک کوئی ایجوکیشنل پروگرامز تو وہ کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ صرف اگر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو آن گوئنگ پولیٹیکل افیئرز ہیں، جو آن گوئنگ اکنامک افیئرز ہیں، اس میں ایک بڑا سطحی سا اور سپرفیشل سا جو ہے وہ خبریں بریک کر دیتا ہے، اور بہت سطحی سا جو ہے وہ تجزیہ کر دیتا ہے۔ اور وہ بھی جو اینکرز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ جو مین اسٹریم میڈیا پر ہیں، ان میں میجورٹی آف دا اینکرز جو ہیں وہ پہلے نیوز کاسٹرز تھے، اور وہ نیوز کاسٹرز جو ہیں وہ اچانک جو ہے وہ اینالسٹ بن جاتے ہیں۔ نہ ان کی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی اس طریقے کی اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے، نہ ان کی کوئی ریسرچ ہے، نہ ان کا کوئی تجربہ اس طرح ہوتا ہے، صرف وہ نیوز پڑھتے پڑھتے وہ اینالسٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ المیہ ہے، یہ ڈلما ہے ہمارے یہاں، اور اسی وجہ سے وہ جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے اکیڈمک ریسرچ سینٹر سے ہمارا ماس اور مین اسٹریم میڈیا کا، اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا عمر کہ نیریٹو بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، پرسیپشن میکنگ کی بات ہوتی ہے، تو وہ پرسیپشن جو بن رہا ہے دنیا کے بارے میں، یا جو دنیا میں بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹکس اور جیو اکنامکس حالات ہیں جو ہمارے ارد گرد بدل رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے جو عوام ہے اس کی جو پرسیپشن ہے وہ بہت شیلو سی ہے اور بڑی سطحی سی ہے، جس کی وجہ سے آپ
اور وہ ہوتا کیا ہے، جب آپ سطحی سی نالج رکھتے ہیں، سطحی سے علم رکھتے ہیں کسی بارے میں، تو آپ کو آسانی سے کوئی جو ہے وہ گورنمنٹس یا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل ادارے آرام سے جو ہے نا اس قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اگر آپ کی جو نالج ہے وہ ان ڈیپتھ نہیں ہوگی اور سطحی ہوگی۔ تو مین آپ کا فوکس آپ دیکھیں کہ کیا اس میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ جو ڈس آنیسٹ جو رول ہے اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو بالکل سطحی سطح پہ رکھا ہوا ہے، عوام کو بالکل سطحی سطح پہ رکھا ہوا ہے، صرف جو ہے ہیڈ لائنز جو ہے وہ سرخیاں جو ہیں وہ بریک ہو جاتی ہیں، اور بڑا سطحی سا تجزیہ ہے اور کوئی ان ڈیپتھ انالیسس نہیں۔ ایجوکیشنل اور سائنٹیفک پہ تو کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں، اگر آپ دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی دیکھا ہو پروگرام کسی چینل پہ، سوائے ہمارے یہاں جو ہے وہ اور جو ڈرامے بھی ہیں ہمارے یہاں جو انٹرٹینمنٹ والے سائڈ پر ہیں، ماس میڈیا کے جو انٹرٹینمنٹ سائڈ پر ہے وہ ڈرامے بھی ہیں، وہ بھی سوائے آپ کے جو ہے وہ چند جو ایشوز ہیں معاشرے کے، میں نہیں بولتا کہ وہ ایشوز نہیں ہیں، وہ بھی ایشوز ہیں، چند معاشرے کے ایشوز ہیں ان کو بس فوکس کیے ہوئے ہیں، اور جو لارجر پکچر ہے اس کو بالکل وہ اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انٹرٹینمنٹ سائڈ بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو جو چیز دے رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو جو پرسپیکٹو ہے معاشرے کا وہ دے رہی ہے، تو جس کی وجہ سے سب دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا کاز اور ایفیکٹ والا ریلیشن شپ ہے۔ جب آپ ان ڈرامہ نویسوں سے بولتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح کے ڈرامے کیوں لکھتے ہیں، اس طرح کے ڈرامے کیوں دکھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، جبکہ الٹا ہے۔ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ اگر آپ دیکھیں جو تھیوری ہے اس کے مطابق وہ پہلے دکھاتے ہیں اور پھر وہ معاشرے میں چیز ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے معاشرے میں ہو رہا ہے اس لیے ہم دکھا رہے ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ دکھاتے ہیں پھر معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو انٹرٹینمنٹ سائٹ بھی جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، اور جو نیوز والا ہے حصہ وہ بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ جو پوری قوم کی منحصل قوم جو ایک سوچ اور ایک پرسپیکٹو جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ بہت سطحی سا ہے، اور سطحی سا ہونے کی وجہ سے وہ ان ڈیپتھ نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت بہت چانسز ہے، لائکلی ہوڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل ادارے، اور آپ کو پتہ ہی ہے سارا گلوبل فینومینا، ان سے آرام سے جو ہے نا وہ آپ بڑے آرام سے فول بن سکتے ہیں، اسٹوپڈ بن سکتے ہیں، وہ آپ کو بڑے آرام سے اسٹوپڈ بنا دیں گے، کیونکہ آپ کو وہ آپ کا جو میڈیا ہے جس نے یہ کام کرنا ہے، جو نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے یا آپ کو پرسیپشن بلڈنگ کرنی ہے، وہ کر ہی نہیں رہا۔ تو یہ ایک ویکیوم ہے۔ اب کیوں ویکیوم ہے اس کی ایک وجہ تو ہمارا ٹاپک ہے جو آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کہ اکیڈمک اور ریسرچ سینٹر سے ڈسکنیکٹ ہے۔ آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی سیاسی مسئلے پر کسی یونیورسٹی کے اس پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو لیا ہوا انہوں نے بات کرنے کے لیے؟ کتنی دفعہ دیکھا ہے آپ نے؟ کتنی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی معاشی مسئلے پہ کسی ہماری جو بڑی زبردست یونیورسٹیز ہیں جس میں کوئی معاشی ماہر ہو، اور اس کو جو یونیورسٹی میں اکیڈمک ہو، جس نے پوری زندگی ریسرچ پہ لگا دی ہو مسئلوں کو سلجھانے میں، اس کو انہوں نے لیا ہوا ہو پینل پہ ڈسکس کرنے کے لیے؟ نہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے پولیٹیشنز کو بٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسا ہوا تھا اور ہمارے دور میں یہ ہو رہا ہے، اور ہمارے اصل پبلک کو یہ پتہ ہی نہیں لگ پا رہا کہ ہوا کیا ہے، ایکچولی نیوٹرل ویو ہے کیا۔ دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیوٹرل ویو آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو ایک پارٹی اپنا نیریٹو بلڈ کر رہی ہوتی ہے، ایک پارٹی اپنا نیریٹو بلڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اصل ہوا کیا ہے، ان ایکچولیٹی ہوا کیا ہے، وہ ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں لگتا، اور عوام آپس میں بھی دست و گریباں ہو جاتی ہے، کیونکہ آپس میں بھی ٹلٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، پارٹیز کی طرف ٹلٹ ہوئے ہیں ان کے اوپینینز۔ تو وہ نیوٹرل ویو جو ہے جو اسٹیٹ کو فیور کرتا ہے وہ ہمارے کو غائب دکھتا ہے، اور اس کا کردار، وہ جو گیپ ہے وہ برج کر سکے گا یہ اکیڈمک اور ریسرچ سینٹرز جب آپ کنیکٹ کریں گے، کیونکہ جو پروفیسر جس نے پوری زندگی اپنی ریسرچ اور اکیڈمک پہ لگا دی ہے اور مختلف جگہ پر وہ کام کر کے آیا ہے اور ریسرچ کر کے آیا ہے اور کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ابھی جو اسٹیٹ آف افیئر کیا چل رہا ہے، چاہے وہ اکنامک ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تینوں ڈائمینشنز میں ان کے ماہرین جو ہوں گے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، آپ کو پتہ ہے ریسرچ سینٹرز کے ہیڈ ہوتے ہیں، جب آپ ان کو لیں گے، اب وہی والی بات ہے کہ مرحوم جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، جب آپ نیوکلیئر اس کی بات کرتے تھے، جب عبدالقدیر خان کو جب آپ پینل پہ لیں گے اور آپ بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس بندے نے کچھ اچیومنٹ بھی کی ہے زندگی میں، کچھ کر کے بھی دکھایا ہے، اور اکیڈمک ریسرچ سینٹر کے ہیڈ بھی تھے اور سب کچھ، اور پھر ان کی بات میں وزن ہوگا۔ ابھی آپ جو ہے ہر مسئلے پہ لے لیتے ہیں پچھلے دور کے سیاستدان کو اس دور کے سیاستدان سے آپ میچ کراتے ہیں، اور وہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے، یقین کریں پورا پروگرام ختم ہو جاتا ہے اور کنکلوژن کوئی نہیں ہوتا، مطلب عوام کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یار اس کا حاصل حصول کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو اکیڈمک ڈسکنیکٹ ہے یہ اتنا لیتھل ہے اگر آپ دیکھیں پرسیپشن بلڈنگ پہ یا نیریٹو بلڈنگ پہ، کہ آپ کی عوام، آپ کو دیکھا ہے ہماری عوام جو ہے کنفیوز رہتی ہے،
اس کی میں مین وجہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور عوام آپ کو پتہ ہے خود تو پڑھتی نہیں ہے، ریسرچ کرتی نہیں ہماری میجورٹی. تو ان کو کبھی بھی وہ ایکچوئل چیز تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ ایک نیوٹرل ویو، جو کہ وہ پروفیسر، وہ جو اکیڈمک ریسرچ سینٹر کے ہیڈ، وہ بیچ میں آ کے یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی یہ جو کہہ رہا ہے نا اس میں سبسٹنس اتنا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے اس میں سبسٹنس اتنا ہے، ایکچوئل بات یہ ہے. پھر آپ کی عوام جو ہے نا وہ جج کر پائے گی پراپر طریقے سے، اور پھر اگلے الیکشن پہ وہ اس ججمنٹ کے بیسس پہ جو کہ بالکل نالج بیسڈ ہوگا، جو کہ بالکل نیوٹرل ویو پہ ہوگا، پھر وہ اگر جو ڈیسیجن لیں گے پھر آپ کو کہیں گے کہ وہ انفارم ڈیسیجن ہے، جیسے آپ کہتے ہیں انفارم ڈیسیجن لینا تب ہوگا. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی نعرے بازی پہ لے لیتے ہیں. آپ کی انکلینیشن ہے کس طرف، آپ کی برادری سسٹم ہے. پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کہیں ایتھنک گراؤنڈ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، سندھ میں آپ دیکھیں بھٹو کا نعرہ ہے، کہیں آپ کہیں سرداری سسٹم ہے، کہیں وڈیرا شاہی ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. تو ایک انفارمڈ آڈینس آپ جب پیدا کر پائیں گے میرے بھائی، جب تک آپ ایک بیچ میں جو ایکسپرٹ ہوگا اپنی فیلڈ کا اس کو لا کے نہیں بٹھائیں گے. اور میرے خیال میں ہر یہ جو آپ کا پرائم ٹائم پہ ہر پروگرام جا رہا ہوتا ہے، ہر پروگرام میں آپ انشور کریں کہ آپ اکیڈمک اور ریسرچ سینٹر سے اس کو کنیکٹ کریں. تب جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جو نالج بیسڈ جو انفارم ڈیسیجن ہے وہ آگے آ کے وہ الیکشن میں لے سکیں گے. ادروائز ہوگا کیا، جس طریقے سے کہانی چل رہی ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی. اور آپ تھرو آؤٹ دیکھیں کہ پینل میں ہوتا کون ہے، اور وہی پولیٹیشینز ہوتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا حقائق ہیں کیا، سچ ہے کیا اس میں. چاہے وہ پولیٹیکل مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشرتی مسئلہ ہو، عدالتی مسئلہ ہو. اور عدالتی مسئلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو وکلا بھی ہیں وہ ان کی انکلینیشن بھی پارٹیز کی طرف ہے. تو آپ کو اس طریقے کے نیوٹرل جو کہ کسی کی پارٹی ایفیلیشن نہ ہو، جن سے وہ ریسرچ سینٹر اور اکیڈمک کے جنہوں نے زندگی لگائی ہوئی اپنی. اور دوسری بات جو ہمارے قوم کا ایک پرسیپشن ہے کیا، اور وہ ہماری میڈیا نے بنایا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ خود تو کرتا نہیں ریسرچ، انہوں نے بتایا کہ یار یہ سب کتابی باتیں ہیں. یا آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ بات، کتابی باتیں، کتابی باتیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اور یہ ماس میڈیا نے کریٹ کیا ہے یہ بات، یہ آپ کے مین اسٹریم میڈیا نے، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے اس طرف جانا. مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی پوری زندگی لگا کر ریسرچ کرتا ہے، مختلف اداروں میں کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے بعد وہ ایک کتاب لکھتا ہے. وہ اسے کتابی بات نہیں کہتے. اس نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ چند صفحات پر جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں جو کہ غلطیاں آپ کر سکتے ہیں اس کورس پہ اگر آپ چلیں تو وہ کتاب آپ کے سامنے آپ کے لیے ایک راہ کے طور پر ہے، آپ کے لیے ایک رہبر کے طور پر ہے کہ بھائی آپ یہ غلطیاں نہیں کیجیے گا، اس کو اس طریقے سے دیکھیے گا، اس کو اس طریقے سے دیکھیے گا. وہ آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کوئی حتمی ورڈکٹ ہوتا ہے وہ کتاب آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے. اس کو آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر فلٹر کریں، ریسرچ کریں، اپنی بھی خود کریں، اور پھر وہ آگے چلیں تو آپ بہت اچھی طریقے سے انفارم ڈیسیجن بھی لے سکیں گے اور لائف میں بہت آپ سکسیزفل رہیں گے. لیکن اگر آپ سیٹ اسائڈ کر دیں گے ہر کتاب کو یہ بول کے کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، ان کو ہٹا دو، میں تو خود کروں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب اس میں بہت زیادہ جو چانسز یہ ہیں کہ آپ وہی غلطی دہراتے رہیں گے جو پچھلے لوگوں نے دہرائی ہیں. اور ایک اسٹوپڈ آدمی ہوگا جس کے پاس گائیڈ لائن موجود ہو اور وہ دوبارہ سے وہی غلطی کرنے کو جو ہے وہ تلا ہوا ہو، وہ اسٹوپڈ ہی کہیں گے اس کو، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو آپ کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا، اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے کتابی بات ہے. ان کو یہ بتائیں کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس نے پوری زندگی کا نچوڑ اپنا چند صفحات پہ رکھ دیا، جو کہ آپ جو ہے ایک مہینے میں ختم کر سکتے ہیں آن ایوریج کوئی کتاب، اور وہ ایک مہینے میں آپ اس کی زندگی کا نچوڑ لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اللہ آپ کو ہمت دے تو آپ بھی لکھ لیجئے گا، اگر آپ خدمت کرنا چاہیں قوم کی تو آپ بھی لکھ لیجئے گا. اور ہونا تو یہی چاہیے کہ جو اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے جو اینالسٹ بنے ہوئے ہیں یا تجزیہ نگار بنے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جن کی اپنی کوالیفیکیشن ہے یہ والی، یعنی جن کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے اس پہ بات کرنے کا. مختصر سے لوگ آپ کو دکھیں گے اکا دکا جو، اور میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ بہت سارے تو نیوز کاسٹرز جو ہے وہ اینالسٹ بن گئے. مطلب دیکھیں آپ، نیوز کاسٹر تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ صرف وہ ان کو ایک چیز دے دی جاتی ہے، ان کو پڑھنا ہوتا ہے. تو ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل کہ وہ صرف پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ اینالسٹ بن جائے؟ دیکھیے پڑھتے پڑھتے آپ اینالسٹ نہیں بن سکتے. یعنی آپ کو ایک طوطا رٹائی والی چیز دے دی جائے اور اس کے بعد آپ کی اپنی ریسرچ کیا ہے، آپ کا اپنا اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے اپنی کیا اچیومنٹ کی، آپ نے اپنی کون سی چیز جو دی ہے جو کہ آگے جا کے جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہو. کوئی آپ نے ایسی بات کہی ہے جو کسی نے نہیں کہی ہو اور پھر جا کے وہ آگے ثابت ہوئی ہو اور پھر آپ جا کے اس پہ پرائڈ لے سکتے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ بس ایک بھیڑ چال ہے یہاں پہ، چلے جا رہے. اور وہ ایک نیٹ ورکنگ، آپ کو پتہ ہے چینلز میں ایک نیٹ ورکنگ ہے کہ وہ ان کو زیادہ آفر ہو جاتی ہے، پھر وہ اس چینل میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کو آفر ہو جاتی ہے وہ اس چینل میں چلے جاتے ہیں. کوئی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں جا کے کوئی ویورشپ
جو ہے وہ اس کو انفارم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ایجوکیشن والی معاملے سے آگے لے کے جایا جا رہا ہو، کوئی ایسے پروگرام کریٹ کیے جا رہے ہوں ماس میڈیا میں جس پہ ایجوکیشن اور سائنٹیفک چیز بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اب تو یہ میٹاورس، اور یا آپ نے سنا ہے کبھی اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ کہ اس کی کوئی بات سوائے سرخی کے کہ یہ ہو گیا ہے؟ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو یہ بولتے ہیں بس ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی اس طرح کے پروگرام؟ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا کوئی کلچر نہیں ہے کہ آپ ڈیبیٹ کرائیں، اکیڈمکس کو لا کے بٹھائیں، انڈسٹری کو لے کے ایک طرف آپ انڈسٹری رکھیں، ایک طرف آپ اکیڈمکس کو رکھیں، دونوں کو بٹھائیں، مدعا رکھیں، بولیں آپ سولوشن دیں. اس طرح کا کوئی ویسٹ میں آپ دیکھیں ہر جگہ یہ ہوتا ہے، اکیڈمک اور جو ایکسپیرینس والے بندے ہیں ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، ان سے سولوشن لے لیتے ہیں. ایک پروگرام میں آپ کو سولوشن مل جائے گا. ایک میں آپ کو ریسنٹ مثال دوں، ریسنٹلی جو عمران خان صاحب نے جو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی ہے، انہوں نے ایک سیشن اسکالر سے جو ہے وہ کیا ہے اسی ہفتے، اور وہ تمام انٹرنیشنل اسکالرس تھے ریناؤنڈ، جن کی ہم بات کر رہے ہیں 5 سے 6 تھے، اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے اور بھی جو انٹرنیشنل اسکالرز ہیں وہ بھی ایڈ ہوتے جائیں گے اس میں، اور وہ سب ریناؤنڈ ہیں، مطلب اپنی اپنی کنٹری میں ان کا نام ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے. وہ ان سے انہوں نے مکالمہ کیا، ایک کنورسیشن کی پچھلے ہفتے، اور انہوں نے مدعا کیا رکھا. اب دیکھیں یہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں جو کہ نیشن بلڈنگ کے لیے ہوتے ہیں، جو یوتھ کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہوتے ہیں. انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکی زندگی سے آپ مدینہ میں آئے اور مدینہ میں 10 سال گزارے، تو مدینہ میں وہ جو ریاست مدینہ بنائی تو ایسی کیا ٹرانسفارمیشن تھی جس کی وجہ سے وہ عرب جن کو کوئی دنیا میں کچھ نہیں سمجھتا تھا، وہ اگلے صدیوں تک کے لیے جو ہے وہ لیڈرشپ کے رول میں آ گئے اور وہ لیڈرز بن گئے. ایسا کیا کیا؟ اگر آپ مکی زندگی کے 13 سال لیں اور مدینہ والی زندگی کے 10 سال لیں، 23 سال میں ایسا کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے؟ انہوں نے یہی سوال رکھا ہے ان کے سامنے، اسکالرس کے سامنے. اور میں اس پروگرام کے توسط سے بھی ہم اپنے ویورز کو بولیں گے کہ آپ جائیے اور ضرور وہ پروگرام دیکھیے کہ یوتھ کی کریکٹر بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، نیشن بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور بہت زبردست اور انٹلیکچل جو ہے وہ ٹاک ہے جو کہ ہمارے ماس میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کو ملے گی نہیں. میں نے انپریسیڈنٹڈ، میں نے اس طرح کی گفتگو، اس لیول کی گفتگو دیکھی نہیں ہے. وہ پروگرام دیکھ کے مجھے ایسا لگا ہے کہ پہلی دفعہ ہماری حکومت نے اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا. اب دیکھیں حکومت نے انیشیٹو لیا تو اس کو پی ٹی وی نے نشر کیا، ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کا تھا. اب پی ٹی وی کے اس سے پھر انہوں نے باقی چینلز نے رائٹ سے لے کے اس کو پھر نشر کیا، نشر کرنا پڑا کیونکہ وزیر اعظم خود سوال کر رہا ہے اسکالر سے کہ آپ مجھے بتائیں، جی مجھے بتائیں کہ وہ کیا ٹرانسفارمیشن تھی جو 10 سال میں ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کی وجہ سے وہ عربس جو بدو تھے، بیڈوئنس تھے، صحرا میں رہتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ دنیا کے لیڈر بن گئے، اور ان کی ہاں میں ہاں ہوتی تھی اور نہ میں نہ ہونے لگ گئی دنیا کی. وہ ایسا کیا ہوا کہ بائزنٹین امپائر اور پرشین امپائر جو ہے وہ انہوں نے اٹھا کے پھینک دیے چند سالوں میں اگلے. تو وہ کیا لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی تھی، وہ کیا کردار تھے زبردست جنہوں نے، اور ان کی کیا روحانی احساس تھی. اور بائی دا وے ہم اپنے ویورز کو بولیں گے کہ علامہ اقبال صاحب کی ایک کتاب ہے جس کو بہت ہمارے یہاں اگنور کرتے چلے آ رہے ہیں اکیڈمکس میں بھی، اور ہمارے میں نے تو اپنے پروگراموں میں مین اسٹریم میں کبھی سنا ہی نہیں اس کا نام، حالانکہ وہ اتنی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ کتاب ہے. اور وہ کتاب انہوں نے انگلش میں لکھی ہے جان بوجھ کے علامہ اقبال صاحب نے، تاکہ وہ ویسٹ کو بتا سکے کہ یہ ہے کیا فنومینا. تو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی تھی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس یونیورس کی آپ کو اسپرچل انٹرپریٹیشن کرنی ہے. یعنی جو اگلے اسکالرس کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسپرچل انٹرپریٹیشن کرنی ہے یونیورس کی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اور یہ جو عمران خان صاحب کی میں کنورسیشن اور مکالمے کی بات کر رہا ہوں اسکالر سے، تمام اسکالرس یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اپنی وہی اسپرچل اساس کی طرف لوٹنا ہوگا. ویسٹ نے آپ کو مٹیریلسٹک بنا دیا. احمد یہ بات ہم کب سے کر رہے ہیں؟ آپ خود بتائیے، یہ بات ہم کب سے کر رہے ہیں؟ ہم یہ مکالمہ کب سے لے کے چل رہے ہیں کہ مٹیریلزم میں ہم چلے گئے ہیں، ہم مٹیریل کمفرٹ کی بات کرتے ہیں، کنزیومرزم کی بات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم مٹیریل کمفرٹ لے لیں. آپ وہ مکالمہ جا کے دیکھیں، ہم نے ویورز کو بولیں گے تمام کے تمام میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اسپرچول اساس کی طرف آئیں. اور اسپرچولیٹی کا تعلق نہ امیر ہونے سے ہے، ٹھیک ہے جی، نہ مال کے ہونے سے، نہ مال کی فراوانی سے. آپ کا جب کریکٹر بن جائے گا، آپ کے مورل ایتھکس اتنے ہائی ہوں گے، آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں اور آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں اور آپ کا بیلنس کتنا ہے. آپ معاشرے میں کیسا کردار ادا کریں گے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے جو ایک ہی سوال سب کے سامنے رکھا اسکالر صاحب نے کہ وہ 10 سال میں مدینہ کے کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، ایسا کیا کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کہ وہ بیڈوئنس
بدو جو تھے جن کو پرشین اور بائزنٹین کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ لیڈرز بن گئے اور انہی امپائرز کو، دو جو بائی پولر ورلڈ تھا اس پر، اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا چند سالوں میں آنے والے. وہ ایسی کیا زبردست کردار ساز لیڈرشپ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. وہ مکالمہ سننے والا ہے، اس میں وہ بات ہو رہی ہے بار بار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارا اساس ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، اسپرچویلٹی کی. اور دیکھیں آپ کو آنا پڑے گا اس طرف. اگر اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے جتنے بھی اسپرچول مینٹور تھے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو چاہے آپ پاس میں جا کے دیکھیں جو اسپرچول مینٹور تھے ہمارے، جن کو شیخ بولتے تھے جمع میں اور شیخ بولتے تھے انڈیویجولی، وہ تمام لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ قلوب کے طبیب ہوتے تھے. وہ دلوں کی بیماریوں کو دیکھتے تھے اور ان کو صحیح کرتے تھے. دیکھو آپ کا جو، اگر آپ نے فرمایا اگر یہ پرابلم ہے، سینٹر یہ ہے، اگر یہاں خرابی ہے سب خرابی ہے، یہ صحیح ہے سب صحیح ہے، تو وہ قلوب کے طبیب ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ تزکیہ، قرآن میں باقاعدہ مفہوم آیت ہے کہ آپ تزکیے کے لیے بھیجے گئے اور اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے. تو جب تک یہ کام نہیں ہوگا، اور دیکھیں وہ اسکالرز کا میں آپ کو بالکل مجموعہ بتا رہا ہوں، وہ پروگرام آپ ضرور دیکھیں، ویورز کو ہم بول رہے ہیں ضرور دیکھیں. اس لیول کا پروگرام ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ کبھی نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے، عمران خان صاحب نے انیشیٹ کر دیا ہے. اب یہ کوئی نہ بولے کہ بھائی انیشیٹو کرنے والا کوئی نہیں ہے، انیشیٹ کر دیا ہے اور وہ اس کو آگے بڑھائیں گے. رحمت للعالمین اتھارٹی انہوں نے بنا دی ہے. القادر یونیورسٹی آلریڈی آپریشنل ہو چکی ہے، ایک اور یونیورسٹی ملتان میں بن رہی ہے، آپ کو پتہ ہے. اور آپ کا جو انشاءاللہ اسی سے جو ہے نا آپ کے جو وہ اسکالر جو نکلیں گے کہ جن کی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوگی کہ ہمیں اپنے نظام کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے. دیکھیں یہ ایک بیج ہیں جو کہ کل کو درخت بن جائیں گے. اب یہ وہ بیج ڈال رہے ہیں، لیکن کسی کو تو ڈالنا تھا، وہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. اور اگر ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو کہ بھیڑ چال چلتا ہے، کم سے کم اسی کو کاپی کرنا شروع کر دے اور اسی پروگرام کو جو ہے وہ ایز اے بینچ مارک رکھ کے اپنے یہاں اس طرح کے پروگرام شروع کر دے جس میں کوئی تفرقے بازی کی بات نہ کرے، بلکہ وہ بات کرے کہ وہ ٹرانسفارمیشن، وہ کیا چیز تھی کہ وہ ماڈرن اسٹیٹ آف مدینہ بنی تھی. جی. لیکن سلمان بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو اس کا تو پولیٹیکل فائدہ تو کوئی نہیں ہے. لوگ جب آتے ہیں گورنمنٹ میں وہ تو صرف 5 سال کا سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ تو سڑکیں بنا دیتے ہیں، الیکشن سے پہلے سڑکیں بن جاتی ہیں، صفائی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ پرکس اینڈ بینیفٹس دے دیے جاتے ہیں، اور جگہ جگہ جا کے جو ہے وہ پیکیجز کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی $200 ارب قربان کر دیا ہم نے آپ پہ. اور اس والی چیز سے تو کسی کو مطلب پولیٹیکل فائدہ تو نہیں دکھ رہا پی ٹی آئی کے لوگوں کو. تو پھر اتنا زیادہ ایمفیسائز کیوں ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اس پہ؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ان کو کوئی پولیٹیکل اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے نا وہ اگلا الیکشن سیکیور کرنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. وہ اس کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ نیشن بلڈ کرنی ہے، دوبارہ سے اگنائٹ کرنی ہے وہ فائر آپ کے اندر جو آپ کی تھی، وہ امہ کی وہ کوالٹیز اور وہ جو لوپ ہولز ہیں ان کو اوور کم کرنا ہے، اور دوبارہ سے وہ عروج پانا ہے، اور دوبارہ سے وہاں پہ آنا ہے جو ہم سے چھوٹ گیا. اور اس لیے چھوٹ گیا کہ ہمارے جو بیچ میں جو اسکالرز تھے انہوں نے بتایا نہیں کہ اصل تو چیز کردار سازی ہے. ایک نیشن کی جب کردار ہی نہیں ہوگا تو وہ چاہے وہ کچھ بھی کرتا پھرے. اور آپ وہ مکالمہ اگر غور سے دیکھیں، وہ تقریباً 1 گھنٹے سے تھوڑا سا کم ہے، اگر آپ مکالمہ دیکھیں کہ تمام لوگ اس بات کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑا ویلڈ سوال پوچھا ہے. سب سے پہلے تو وہ بولی ہے نہیں کہ آپ نے بڑا ویلڈ سوال پوچھا ہے، وہ بڑا ریلیونٹ ہے. ایکسکیوز می. کیونکہ تمام مسلم معاشروں میں یہ برائی پائی جاتی ہے. دیکھیں جب مٹیریلزم آئے گا نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب مٹیریلزم آئے گا نا تو ایک ریس شروع ہو جائے گی جسے ہم ریٹ ریس کہتے ہیں انگریزی میں. اور ریٹ ریس میں ہوتا کیا ہے احمر، پھر انسان ایک وقت آتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ وہ چیز آ جائے. ناؤ میں نے آپ کو ایک جملے میں اب بند کر دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور اسپرچویلٹی جو ہے نا وہ اس کے برعکس ہے. وہ یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ تمہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کیا ہوگا، وہ ہے ہیلدی کمپٹیشن جسے آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ بول رہا ہے کہ میں خدا کا جو پرپز ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو پرپز ہے اور اس کی جو مخلوق ہے اس کی کس قدر مدد کر سکتا ہوں، کس طریقے سے اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں، میں اس ریس میں لگ جاؤں. اور یہاں جو ریس ہو رہی ہے جو آپ کو ویسٹ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کنزیومرزم، مٹیریلزم، مٹیریل کمفرٹ، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ لینا ہے. اور ایک بار بتاؤں آپ کو، یہ انسیٹیبل نیڈ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی نیڈز ہیں. یہ انسان قبر کے منہ جا کے دیکھ لیتا ہے،
لیکن یہ نیڈس کبھی ختم نہیں ہوتی، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اور اس ریس کے چکر میں، اس ریٹ ریس کے چکر میں پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ انسان بولتا ہے چلو یار کمپرومائز کر لو حلال حرام پہ، ہے نا. تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایسے تو نہیں کہا تھا، اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں پرواز میں کوتاہی. ہوتا ہے، بالکل. اس سے آپ کو بچنا ہے. اور وہ جب ہی آپ بچ سکیں گے جب اقبال نے کہا کہ آپ کو اس یونیورس کی اسپریچول انٹرپریٹیشن کرنی ہے. یہ ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجیس تھاٹس آف اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اقبال صاحب کی کتاب ہے انگریزی میں، اور ضرور یہ پڑھیں، ریکمینڈڈ ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ اقبال آنے والے اسکالر سے کیا چاہ رہے تھے کہ وہ کیسے ریسرچ پرسو کریں اور کس طریقے سے وہ معاشرہ بنے گا. وہ بنیاد پڑے گی جس سے آپ دوبارہ اپنی گلوری حاصل کر سکیں گے. تو جب تک آپ اسپرچویلٹی کی طرف نہیں آئیں گے، اور جب ہم اسپرچولیٹی کی طرف بات کرتے ہیں تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اکیڈمک میں اور ریسرچ سینٹرز میں اور یہ جو اسپرچول مینٹورز ہیں، جب آپ کے یہ مین اسٹریم پہ آئیں گے اور لوگوں کو بتانا شروع کریں گے کہ اصل چیز یہ کیا ہے، آپ کس ریس میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو اس ریس میں نہیں لگنا. کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو کیا کر رہا ہے، دیکھیں جی مین اسٹریم میڈیا کیا کر رہا ہے، وہ تو پتہ ہے کیا بتاتا ہے آپ کو. وہ تو آپ کو جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں اس کا لائف اسٹائل دکھاتا ہے. اس سے آپ کو کیا، آپ کیا چیز پرووک ہوگی، آپ خود بتائیں کیا چیز پرووک ہوگی. ایک سیلیبریٹی ہے، وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ فراری سے نکل رہے ہیں یا اپنی فلاں کار سے نکل رہے ہیں اور انہوں نے فلاں کا جو ہے وہ برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ فلاں چیز کنزیوم کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان ڈائریکٹ میسج کیا جا رہا ہے ویورز کو، کہ آپ کو بھی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ بھی بالکل یہاں تک ایسے. پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، یہ انڈائریکٹ میسج جا رہا ہے جو سائیکولوجیکل. مصنوعی چمک ہے اس کے متعلق لوگوں کو جو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اسی طرف بڑھ جائیں. اب اس میں وہ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس ہمارا جی لائف جی، اسٹائل جو ہے اس طرح کا مینٹین ہونا چاہیے. جی. میں نے آپ کو ایک جملہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ بہت انپورٹنٹ جملہ ہے اور ویورز کو بھی بولیں گے نوٹ کر لیں اس بات کو کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. میں آپ کو بالکل نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں پرابلم ہو کیا رہا ہے. آپ کو ویسٹ نے لگایا ہے مٹیریلزم پہ اور اس کا ٹول انہوں نے مارکیٹنگ ہے، پبلسٹی. آپ دیکھیں یہ جو ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، کیا چیز دکھاتے ہیں آپ کو، کنزیوم کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، پہنتے ہوئے دکھاتے ہیں، چلاتے ہوئے دکھاتے ہیں. یہ پرووک کرتا ہے کہ آپ کو یہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو ریٹ ریس میں تیز دوڑنا ہوگا، اور تیز دوڑیں اور تیز دوڑیں. جتنا آپ ریٹ ریس میں تیز دوڑیں گے اسپرچویلٹی آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرح نکلتی چلی جائے گی، نکلتی چلی جائے گی. کیونکہ یہ دونوں آپس میں اپوزٹ چیزیں. جب وہ نکلتی چلی جائے گی تو پھر ایک اسٹیج ایسا آئے گا کہ آپ بولیں گے یار اس کو اچیو کرنے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، بھلے حلال ہو یا حرام ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، تھوڑا سا تو ہم بھی کر لیں، پوری دنیا کر رہی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. وہی بھیڑ چال میں لگ جاتے ہیں اور پھر آپ وہ چیز چلے جاتے ہیں اور وہ چیز آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. جو چیز آپ کی اساس ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے تو وی آر لائک کیٹلز. احمر، پھر تو کیٹلز والی بات ہو گئی نا کہ کھاؤ بالکل. پیو بس چھوڑ دو. وہ جو عربی میں کلو وشربو کہتے ہیں کہ وہ کھاؤ پیو بس ختم، اور بس مٹیریل کمفرٹ میں رہو، بس کمفرٹ میں رہو یار. کوئی آپ کا وہ کہتے ہیں نا کمفرٹ زون نہیں ہے آپ کا کوئی ڈسٹرب کرے، بس کمفرٹ میں رہنے دو یار مجھے. اور وہاں پر ایک تھاٹ یہ بھی آ جاتی ہے نا سلمان بھائی کہ میرے ایک کی کرنے سے کیا ہو جائے. جی، میرے ایک کرنے سے کیا ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ نہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے. یعنی ایک افراد اگر ساری چیزیں وہ کرنا شروع کر دے گا تو معاشرے کا جو کلیکٹیو کنڈکٹ ہے وہی بن جائے گا. تو یہ بات نہیں سوچتے ہیں اور اسی وجہ سے تو یہ کون بتائے گا، یہ آپ کو کون بتائے گا. اور آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کی اپنی ایک دنیا ہے، مختصر سی لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے، جو یہ مین اسٹریم میڈیا ہے، ماس میڈیا ہے، یہاں پر آپ کو اس طرح کے لوگ جو کردار ساز ہوں گے، جن کا خود کا بھی کردار بنا ہوا ہوگا، کردار گیر بھی ہوں گے اور کردار ساز بھی ہوں گے، وہ آگے بیٹھ کے جب بات بتائیں گے کہ بیٹا یہ جو ریس لگ رہی ہے اس میں نہیں جانا آپ نے. ٹھیک ہے، دنیا میں آپ کو کتنا انوالو رہنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے آگے کہ آپ کو اتنا رہنا ہے. اور آپ کو اصل آپ کی چیز اساس یہ ہے کردار سازی اور جو مورل اور ایتھکس، اس پہ آپ کو زور دینا ہے. اور وہ جو نیوٹرل ویو دیں گے اس سے آپ کا نہ صرف آپ کے عوام کا وہ شعور اور ادراک بھی بڑھے گا، بلکہ آپ اس لیول پہ چلے جائیں گے کہ آپ کو کوئی بیوقوف بھی نہیں بنا سکے گا. دیکھیں یہی تو ٹاسک ہے. آئنسٹائن نے بولا تھا کہ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں صرف ایک کام کرتا ہوں، ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہوں. ان کی جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے، ان کا جو تھنکنگ ہیٹ ہے وہ آن کروا دیتا ہوں، مطلب ان کو تھنکنگ کیپ پہنا دیتا ہوں. وہ سوچنا شروع کرتے ہیں خود، یعنی وہ آٹومیٹک سوچنا شروع کرتے ہیں، مطلب مجھے اب پش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ سیلف اسٹارٹر بن جائیں خود. یہ کام ہے بس. ٹرو. اور جو یہ نہیں کر رہے ہیں، جو اساتذہ، مینٹورز
اور جو بھی اپنے آپ کو اسپرچل مینٹورز بول رہے ہیں یا آپ کو دنیاوی موٹیویشنل اسپیکر یا ٹرانسفارمیشنل اسپیکر ہے، وہ یہ کام نہیں کروا رہے ہیں، اور آپ کو ابھی بھی جو ہے انہوں نے ڈپینڈنٹ رکھا ہوا ہے. یقین مانے وہ پرپز جو ہے وہ سرو نہیں کر رہا ہے جس پرپز کے لیے وہ کام کر رہا ہے، جس نام سے وہ کام کر رہا ہے. تو شعور اور ادراک مین اسٹریم میڈیا کا بڑا کردار ہے پرسیپشن بلڈنگ میں اور نیریٹو بلڈنگ میں. اور ہم نے آپ کو پتا ہے جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ پہ انفارمیشن وارفیئر مسلط ہوئی ہے، تو ایک انفارمڈ اور باشعور پاکستانی ہی اس کو کاؤنٹر کر سکے گا، نہ کہ وہ بندہ جو صرف سطحی طور پر جو ہے وہ سرخیاں پڑھ کے وہ چل رہا ہو آگے، اس کو تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ پھر اب جیو پولیٹکس والے پرسپیکٹو میں اس کو رکھ کے بتائیں گے کہ دیکھیں پھر اس سے کیا ہو رہا ہے. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو معاملات چل رہے ہیں، ہماری جو 22 کروڑ کی عوام ہے وہ بالکل اگنورنس میں چل رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ وہ اتنا زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں. یہی ان کا ٹائم جو وہ خرافات میں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اس وہی ٹائم وہ زبردست پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنے قوم اور ملت کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے نا، کون بتائے گا یہ بات؟ کون بتائے گا؟ اکیڈمک اور ریسرچ سینٹرز اور اسپیشل مینٹورز اور جو بھی اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر جو بھی اپنے آپ کو بولتے ہیں، جب وہ آئیں گے مین اسٹریم پہ اور وہ آ کے بتائیں گے کہ بھائی آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور یہ جی نیوٹرل ویو ہے، ہمارا انکلینیشن کسی پارٹی کی طرف نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف نہیں، کہ یہ وہ ہے چیز جس کو آپ نے اب دیکھنا ہے اور اس معیار سے آپ نے ناپنا ہے کہ دیکھو حکومت والا کیا بول رہا ہے اور اپوزیشن والا کیا بول رہا ہے. پھر آپ اس مینٹل لیول پہ تو آپ پہلے پہنچے کہ آپ جج کر سکیں، ابھی تو آپ ہے ہی نہیں. اور عمران خان صاحب کی انیشیٹو کی جو بات کی، یہ زبردست انیشیٹو ہے، ہم اس کو پوری طریقے سے سپورٹ کریں گے. اور ویورز کو پھر بول رہے ہیں کہ آپ وہ مکالمہ جا کے دیکھیں. پہلا مکالمہ انہوں نے شیخ حمزہ سے کیا تھا جو ہم نے ریکمنڈ کیا تھا آپ کو، وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. اور یہ دوسرا مکالمہ ہے اور اس طرح کا مکالمہ ہوتے رہیں گے. اور ایک پرائم منسٹر کو خود ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھ جانا اور سوال کرنا اسکالر سے، یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کے پرکھوں کا تھا. یعنی وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سوالی کے طور پر اسکالرس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے سوال کرنے اور وہاں سے جواب لیتے تھے جہاں سے جواب آپ کو لینا ہے ایکسپرٹ سے، نہ کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے بیٹھ جائیں گے سب مجھے پتا. تو وہ یہ طریقہ ہے اور انہوں نے انیشیٹ کیا ہے. اور اگر مین اسٹریم میڈیا ہمارا اس کو فالو کرے اور لوکلی سطح پر ڈومیسٹک سطح پر ہی اگر اسکالرس کو لے کے بیٹھ جائے اور جو کنٹمپرری مسائل ہیں جس پہ اشتہاد کرنا ہے اس پہ اگر بات کرنا شروع کرتے ہیں، یقین کریں ہمارے بہت سارے مسئلے جو پائل اپ ہوئے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. جی جی بہت بہت شکریہ. اور میں تمام تر لوگوں کو جس طرح سے سلمان میں نے کہا، میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یوٹیوب پر جا کر وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب نے جو اسکالرس ہیں، اسلامک اسکالرس ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ، جو یہ اسکالرس ہیں، ان سے سوال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے. انہوں نے جو عرب ورلڈ کی ٹرانسفارمیشن کی اس حوالے سے، تو آپ ضرور دیکھیے گا. اور اس سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے سوچنے کے انداز کے اندر جو ہے وہ ضرور تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی. اور اس طرح کے پروگرام جو ہے جس طرح سے میں نے کہا وہ ہوں گے اب. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، جو ہماری قوم ہے اس کا کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے. اور انہوں نے ایک بیج بو دیا ہے اور یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک تناور درخت جو ہے وہ ضرور بنے گا. اور امید کرتا ہوں آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اور جو ڈسکنیکٹ ہے ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ کا اور جو مین اسٹریم میڈیا پہ جو ریسرچ ہے وہ نہیں دکھ رہی ہوتی، آئی ہوپ کہ جو ہے یہ آگے آ کے دکھے گا. اور جو سوشل میڈیا ہے، ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم آپ سب کے سامنے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی بیٹھتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو جو ہے وہ استعمال کر سکیں. آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ویڈیو یا کسی کی تذلیل کر کے ہی جو ہے نا وہ لائکس ملیں گے. صرف لائکس اینڈ کامنٹس کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی کسی اچھی بات سے کسی ایک انسان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے تو آئی تھنک آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنا جو ہے پورا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے اس حوالے سے. اور کوشش کریں گے کہ آپ کی وجہ سے کہ دوسرے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. امید کروں گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ہماری ضرور ملاقات ہوگی. ہمیں ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ نیچے ٹکر پہ چل رہا ہے. احمد جری میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اور سلمان شاہ سید سلمان میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ہمیں فیڈ بیک دینے کے لیے facebook.com/طرفہ ہمارے فیس بک پیج ہے جو کہ آفیشیل پیج ہے. آپ اس پہ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں. کوئی اگر آپ ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. This is Ahmed Jalil signing off from episode 50 of Turfa Tamasha along with Sayyid Salman Shah.
अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाकयात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा। भाई